قوم آئے گی تب آپ کہیں گے اے لوگو میرے ہاتھ سے ایک آدمی مر گیا تھا، اگر میں تم سب کی سفارش کروں اور اللہ مجھ سے وہ کام پوچھ لے کیوں کیا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں سفارش نہیں کروں گا، جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چیز کو یاد کریں گے۔ ہمارے تو کتنی چیزیں ہیں، کیا کیا ہیں، ان انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی گناہ ہو نہیں سکتا، جو ہوا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا، اس کے باوجود انہیں خوف اتنا ہے، پتہ نہیں رب تعالی ہمارے ساتھ کیا کرے گا قیامت کے دن۔ اور یہاں چوری بھی ہے، مکاری بھی ہے، یاری بھی ہے، عیاشی بھی ہے، 70 گناہ ہیں، لیکن خوف ہے کہ وہی ایک غائب ہے کہ اللہ کے حضور ہمارے بارے میں کیا سوال ہوگا، یہ خوف غائب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مار دیا، وہ مر گیا، پتہ نہیں چلا کسی کو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن اسی جگہ پر جا رہے تھے، آج پھر ان کے خاندان والا کسی اور سے لڑ رہا تھا، پھر آج کسی سے لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا غلطی تو اسی کے اندر لگتی ہے، کل اسی نے جو ہے مجھے مدد کے لیے بلایا اور میں خواہ مخواہ اس کو مارا تو مر ہی گیا، اب اس کے آگے بڑھنے لگے آپ موسیٰ علیہ السلام۔ پھر آج وہ مدد کے لیے پکارنے لگا تو کہا مدد نہیں، اب میں تیرا ہی کام کرتا ہوں۔ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، وہ چلانے لگا اے موسیٰ کل جیسے تم نے ایک کو مرڈر کیا ہے آج مجھے مارو گے، اور ان سے بچ بچا کر بھاگ گیا۔ کہاں گیا؟ سیدھے جا کر فرعون کے محل میں سب بتا دیا۔ موسیٰ جو ہے بنی اسرائیلی ہیں اور میں بھی بنی اسرائیل کا ہوں، یہ قوم ہی ایسی ہے بنی اسرائیل، دھوکے باز، دغا بازی ان کے اندر، آج جو یہودی ہیں وہ اسی میں سے۔ جا کر کے اس نے بتایا موسیٰ نے کل ایک فرعونی کو مارا ہے اور آج مجھے مارنے آ رہے تھے۔ تب پھر جو ہے فرعون نے کہا موسیٰ کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ تو ایک موسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا، ساتھی تھا، اچھا تھا، وہ آ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہتا اے موسیٰ فرعون کا پورا لشکر تمہیں گرفتار کرنے آ رہا ہے، تم جلدی سے نکل جاؤ یہاں سے، انی لک من الناصحین، میں تمہارے لیے بھلائی کا خواستگار ہوں، نکل جاؤ جلدی۔ موسیٰ علیہ السلام اس دن سے وہ شہر چھوڑ کر نکل ہی گئے۔ بہت دور سفر کیا آپ نے، سفر اتنا لمبا کہ مدائن پہنچ گئے، ایک دوسرا شہر مدائن، یہ ملک شام میں بھی بتایا جاتا ہے، عراق میں بھی، واللہ عالم جہاں پر بھی۔ آپ وہاں پہنچے تو وہاں کا ایک واقعہ اللہ بیان فرماتا ہے، ایک کنویں پر بہت ساری لوگوں کی بھیڑ تھی، موسیٰ علیہ السلام دیکھتے کھڑے تھے، پیاس تھی، تو وہاں پر ایک دو لڑکیاں، جوان لڑکیاں پیچھے کھڑی تھیں۔ یہ جا کر کے ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہتی ہیں ہم پانی لینا چاہتے ہیں، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے نہیں لے پا رہی، اور ہمارے باپ بوڑھے ہیں، عمر دراز ہیں، اور ہم پردے کی وجہ سے اس بھیڑ میں نہیں جا رہی۔ موسیٰ علیہ السلام جوان طاقتور تھے، آپ نے ڈول ڈالا اور ان دونوں کو پانی نکال کر کے دے دیا۔ خواتین کی مدد اسلام سکھاتا ہے، عورتوں کی مدد انبیاء کرام علیہ السلام کے اعمال سے یہ ملتی ہے۔ جب انہوں نے پانی لیا تو کہنے لگی چلو ہمارے باپ کے پاس ہم آپ کو کچھ اجرت دلا دیں گے، تم مسافر لگتے ہو، تنہا آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے چلے، وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر لے آئیں، تو ان کے گھر پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ بچیاں، وہ لڑکیاں جن کو اپنا باپ بوڑھا بتا رہی تھیں، وہ در حقیقت سیدنا شعیب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام تھے، ان کی عمر ہو چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، کیسے میں فرعون سے بچ کر کے آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، تم میرے پاس رہو، یہیں پر رہ جاؤ، میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں۔ اب ان بچیوں نے کہا، لڑکیوں نے، کہ اس کو کچھ اجرت دے دیں ابا جان، اس نے پانی نکال کر کے دیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اجرت دوں؟ اجرت پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک کو نکاح میں دے دوں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کروا دیا۔ یہ ہوئی آپ کی ازدواجی زندگی بھی شروع ہوئی۔ لیکن مہر کیا رکھا آپ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ خالی ہاتھ آئے تھے، کچھ مال لے کر نہیں آئے تھے، تو شعیب علیہ السلام نے کہا میری بیٹی کا نکاح تو کر رہا ہوں
مہر دینا پڑے گا تمہیں. کہا کیا دوں؟ کہا میرا باغیچہ ہے, اس باغیچے کی خدمت کرو, 8 سال خدمت کرنا تمہارا مہر ہوگا. الا ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک, اور اگر 10 سال کرتے ہو تو یہ تمہاری طرف سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے. یہاں تو مہر معاف کرا لیتے ہیں. انبیاء اکرام علیہ السلام کا مہر 10 سال خدمت کرنے کے بعد پورا ہوتا ہے. مہر تو یہ قانون خداوندی ہے, اللہ کا قانون ہے. اس میں جو بھی زیر و زبر کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ در حقیقت زنا کی خواہش کرتا ہے. جس نے بھی مہر کو اس طرح سے ڈاواں ڈول رکھا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ زنا ہی کیا. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. مہر یا تو اتنا باندھو کہ فوری ادا کر سکو, یا تو پھر اگر ہو سکے تو کما کر کے دینے کی. اور جیسے کہ ایک سمپل سی بات ہے, عورتوں کو آج ہمارے ہاں رواج ہے سونا دیتے ہی ہیں شادی میں, تو جو زیور دیا جا رہا ہے اسی کو مہر کیوں نہیں بنا لیتے تاکہ وہ عورت کا ہی ہو جائے, اس کے مہر میں لیا ہوا. اور یہاں دولہا دیتا ہے 6 مہینے کے بعد پھر اپنے بزنس میں لگانے کے لیے پھر ادھار لے لیتا ہے. بیویوں کا سونا لے کر گروی جو لوگ رکھتے ہیں نہایت ہی نحوست کا کام ہے. یوں سمجھ لو کہ ان کے الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. یہ کبھی مت کرو. ہمارا اپنا ایک فقیرانہ مشورہ ہے, میرا ایک فقیرانہ مشورہ کہ کبھی بھی اپنی تجارت میں عورتوں کے مال لے کر نہ کرو, اس لیے کہ تمہاری ان تمام چیزوں کی برکتیں اٹھا لی جائیں گی, کیونکہ وہ با دل ناخواستہ دیتی ہیں. یعنی ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر نہ دیں تو کیا کریں, اس کے علاوہ چارہ کیا ہے. میرے عزیزو, اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے, قوت عطا کی ہے, ہاتھ عطا کیے ہیں, کماؤ اور خود بھی کھاؤ اور انہیں بھی کھلاؤ. اس میں ثواب بھی ہے اور برکت بھی ہے, خوشحالی بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال خدمت کیے ان کے باغیچے میں. اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر نکلے. کہاں؟ پھر واپس مصر آنے کے لیے. اب دیکھتے ہیں فرعون کی کیا حالت ہے. چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ جاؤ, اب تم پھر دوبارہ مصر جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے. اب بیچ میں راستے میں دیکھیے, نبوت آپ کو جب دی گئی تھی اس کا واقعہ اللہ فرماتا ہے, آگ لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تھے تو اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا, رسالت بھی عطا کی, نبی بھی ہیں آپ, رسول بھی ہیں. اب فرمایا 2 چیزیں اللہ نے معجزے کے طور پر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لکڑی لے کر کے چلتے تھے ہمیشہ. اللہ نے پوچھا, اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ. حضرت موسیٰ کہنے لگے, قال ہی عصایا, اے اللہ یہ میرا عصا ہے, اس کو لے کر چلتا ہوں. وأحش بها على غنمی, بکریاں اس سے ہانکتا ہوں. وأتوکأ علیہا, اور کبھی ٹیک لگا لیتا ہوں, اور بھی بہت سارے کام اس لکڑی سے کرتا ہوں میں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, زمین پر اسے ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر چھوڑ دیا تو وہ خوفناک سانپ بن گیا, ازداغنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے. رب نے فرمایا, قال لا تخف, ڈرو مت, خودھا, پکڑ لو اس کو. اس سانپ کو جیسے آپ نے پکڑا پھر لکڑی ہو گئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا, اللہ نے آپ کو یہ دیا. اور پھر دوسری چیز کیا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, کہ آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے اور پھر جب ہاتھ باہر نکالتے آپ کی ہتھیلی اتنا چمکتی کہ رات بھی اجالا ہو جائے. یعنی ہیرے سے زیادہ چمک, جس کو کہتے ہیں ید بیضاء. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزے تھے, ید بیضاء اور یہ عصا, عصائے موسیٰ. اللہ نے فرمایا اب یہ لے کر کے چلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے, فرعون کو بھنک لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کو کہتے ہیں, دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. تم جو لوگوں کی عبادت کرواتے ہو اپنے لیے, اس کو ختم کرو اور اس رب پر ایمان لاؤ جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا. فرعون نے کہا, موسیٰ تو میرے گھر میں پلا ہے, دیکھتے نہیں میں بڑا رب ہوں سب کا, میں کب سے پال رہا ہوں, تم یہ کون سی چیز لے کر کے آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
پھر دعوت جاری رکھی. تو فرعون نے کہا تمہارے حق ہونے کی کیا علامت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب سے کچھ طاقت عطا فرمائی، میں وہ تجھے دکھاؤں گا. فرعون نے کہا ایسی تو طاقتیں میرے پاس بہت ہیں. کہا لے آؤ، تمہاری جتنی طاقتیں جمع کرو، میرے مقابل میں سب کو لے آؤ. فرعون نے اپنے زمانے کے سارے جادوگروں کو جمع کیا. کہا موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے. سب جادوگر آئے، بڑے بڑے جادو کرنے والے. جادو کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ حق ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. جادو ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں اس پر بلیو نہیں کرتا، میں اس کو نہیں مانتا. ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے. جادو در حقیقت نظر بندی کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو چھپا کر کے پیش کرنا لوگوں کے اوپر. یعنی مثال کے طور پر یہ مائک کی ڈنڈیاں ہیں. ابھی اگر جادو کرنے والا کوئی یہ کہے تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے کھولو، تمہیں یہ پھولوں کی ڈنڈیاں نظر آنے لگیں. حقیقت میں وہ اندر سے یہی ہوتی ہیں، لیکن یہ تمہاری نظروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. جادو در حقیقت شیطانی علم میں سے ہے. تو شیطان کی پوجا کرنے والے جادو کرتے ہیں، آج بھی ہوتا ہے. تو وہ سارے جادوگر آئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں، ایک میدان میں سب جمع ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیا دکھانا چاہتے ہو؟ تو وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں لے کر کے آئے تھے. کہا کہ اے موسیٰ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم بہت ساری چیزوں کی حقیقت بدل دیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے دکھاؤ. انہوں نے اپنی رسیاں میدان میں ڈالیں تو سب کے سب وہ سانپ بن کر کے لوٹنے لگے. اتنے سانپ کے میدان بھر گیا، سب کے پاس جو جو رسیاں تھی. اب موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے موسیٰ تم اپنا عصا بھی ڈالو، اپنی لکڑی ڈالو. موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالتے ہیں، یہ بڑا اژدہا منہ کھولا، وہ سارے سانپ کے بچے چلے گئے منہ میں، سب نکل گیا وہ ایک ہی سانس میں، سب کھا گیا. پکڑ لیا آپ نے، کہا اور ڈالو، اور کچھ ہے؟ تو وہ سب کانپنے لگے. اس لیے کہ تفسیر میں بزرگ فرماتے ہیں، مفسر شہیر احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، ان کو معلوم تھا رسیاں کھا گیا اور تھوڑی دیر کھڑے رہیں گے تو ہم کو بھی کھا سکتا ہے. جلدی سے انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، ہم تمہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، نہیں مقابلہ نہیں کرنا ہے. فرعون جن کو مقابل میں لایا تھا وہ سب کے سب موسیٰ والے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئے. کیوں جانتے ہیں؟ فن والا حقیقت کو جانتا ہے. جادو کرنے والا جادوگر کے سامنے ہی ہو تو دونوں کو معلوم رہتا ہے. لوگوں کو ہم بیوقوف بنا سکتے ہیں، ادھر ایک جادوگر ہے ادھر ایک جادوگر ہے، دونوں چیزوں کو الگ الگ کر کے دکھا رہے ہیں، لوگوں کو نظر آ رہا ہے لیکن جادوگر کو تو معلوم ہے یہ چیز کیا ہے. لیکن یہاں جو میدان میں ہو رہا تھا، جادوگروں نے رسیاں جو ڈالی تھیں ان کی نظروں میں تو رسیاں تھیں، پبلک کو نظر آ رہا تھا سانپ. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ڈالا تھا وہ جادوگروں کی نظروں میں بھی سانپ ہی بنا ہوا تھا. یعنی معجزے اور جادو میں فرق یہ ہے، جادو نظر بندی کو کہتے ہیں اور معجزہ حقیقت کی تبدیلی کو کہتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ سے، ہاتھ سے جو پانی نکلا، یہ حضور کا معجزہ ہے یا نہیں؟ یہ صرف آنکھ بند کرنے کا کام نہیں تھا، نظر بندی نہیں تھی، بلکہ جو صحابہ موجود تھے انہوں نے پانی پیا بھی، اپنے جانوروں کو پلایا بھی. معجزہ جو ہوتا ہے وہ ریئل ہوتا ہے اور جادو صرف نظر بندی. اب میاں بہت سارے جادوگر آپ کے پاس آتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو ڈبہ ہلا کر کے سونے کا سکہ نکال کے دکھائیں، نکل جاتا ہے. یوں ٹک ٹک مارے چاندی کا سکہ، ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے. اب یہ دماغ میں آتا ہے کیا طاقت ہے اس کے پاس، چاندی کبھی بھی نکال سکتا ہے، سونا کبھی بھی نکال سکتا ہے، پھر روڈ پہ بھیک بھی مانگتا ہے. یہ کیسی جادوگری ہے؟ وہ روز اپنے لیے ایک ایک سونے کا سکہ نکال کیوں نہیں لیتا؟ خود ہی اپنا محل کیوں نہیں بنا لیتا؟ اسی لیے کہ معلوم ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ صرف لوگوں کی نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے. بھائی وہ گلاس میں سے کبوتر نکالتے ہیں، ہوتا ہے دیکھے ہوں گے آپ، بہت سارے میجیشین کبھی کچھ نکالیں کبھی مرغی نکالیں، یہ بھی دیکھا گیا ہے. اب باضابطہ اسکولوں میں کالجوں میں اس کا رواج بن گیا، میجیشین کو بلاتے ہیں، جادوگر کو، اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں لیکن وہ کہیں سے بھی کبوتر نکالتا ہے، مرغی نکالتا ہے،
تو دماغ میں کی چیز نہیں آتی آپ کو؟ یہ کہیں بیٹھ کر کے مرغیاں نکال کے ایک فارم تیار کیوں نہیں کر لیتا؟ کم سے کم مرغیاں بیچ کر کے تو گھر چلے گا اس کا. کبوتر اڑا کر کے کچھ پیسے کما لیتا. نہیں، وہ جو چیز دکھاتا ہے وہ نظر بندی، حقیقت نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام پر سارے ایمان لائے. فرعون کا غصہ اور تیز ہوا. اس نے کہا اب ہم مار دیتے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب فرعونیوں پر آیا. کئی طرح کے عذاب آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں آخری کی طرف آتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنے ایمان والوں کو لے کر نکل چلو مصر کے کنارے طور سینا کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی فوج کو لے کر. بیچ میں سمندر آتا ہے. اللہ نے حکم فرمایا اپنا عصا اس پر مارو. ایک لکڑی ہے، کام کتنے کرتی ہے؟ کیا کیا کام ہے؟ سارے لوگوں سے مقابلہ بھی اسی کا کام ہے. اللہ کے نبیوں کے ہاتھ سے جو چیز لگ جاتی ہے اس کی عظمت ہی کچھ اور ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سمندر پر عصا مارتے ہیں. 12 راستے جاری ہو گئے، سوکھے راستے سمندر پر. موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل ایمان امتیوں کو لے کر نکل پڑے. فرعون اپنے لشکریوں کو لے کر مقابلے کے لیے آیا تھا. اس نے کہا موسیٰ کے پیچھے چلو، پکڑو ان کو کسی طرح. وہ اپنی فوج کو سمندر میں وہی راستوں میں ڈالا. اللہ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو جیسا تھا ویسے ملا دیا. سمندر میں وہ ہمیشہ کے لیے اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا، ہمیشہ کے لیے مر گیا. کس چیز سے مارا اللہ نے اس کو؟ پانی سے مارا. جبکہ پانی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، بہت ہلکی چیز. لیکن اللہ جب اسے جوش دیتا ہے تو یہی پانی کبھی سونامی بن جاتا ہے، یہی پانی کبھی فرعون کو ہلاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹی طاقتوں کو بھی جب چاہے بڑی قوت عطا کرتا ہے. میرے عزیزو، موسیٰ علیہ السلام اس فرعون سے نجات پا کر اپنی پوری قوم کو لے کر میدان تیہ کے قریب آئے. پھر اس کے بعد بہت سارے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں. ان میں سے جو چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں وہ یہی ہے، فرعون کی زندگی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ کیا، بلکہ کئی سالوں کے بعد سمندر نے بھی اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینکا. اس کی لاش کو باہر اٹھا کر کے پھینکا، اور اس کی لاش جہاں جہاں رکھی جاتی تھی اڑ جاتی تھی. نہ قبر میں کہیں پر بھی نہیں. تو اٹھا کر کے کچھ لوگوں نے ویسی جو ممی بنتے ہیں اس میں رکھے پیرامڈ. کئی سالوں کے بعد وہاں سے نکال کر کے مصر والے ابھی میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں. مصر میں کائرو سٹی ہے ایجپٹ میں، وہاں پر ابھی بھی نمائش کے لیے رکھے ہیں. بیچارے مصری لوگ اس مردے کو دکھانے کے لیے 1000 پاؤنڈ لیتے ہیں. ہاں 1000 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ تقریباً انڈیا کے 1000 روپے کے قریب یا 800 روپے کے قریب کچھ ہو جاتا ہے. تو اس کو دکھانے کے اتنے پیسے لیتے ہیں. وہ مردہ سے وہ ابھی بھی کھا رہے ہیں. خیر ان کی اپنی زندگی ہے. تو فرعون کی لاش کو رکھا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ